السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جس بیماری کے متعلق بتاؤں گا وہ دماغی بیماری ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے بہت بڑے بڑے سر ہو جاتے ہیں۔ جسم کی نسبت بہت بڑا سر ہوتا ہے اور سر کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، جس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں صحت اور علاج کے متعلق بہت ہی معلومات والی ویڈیو ملتی رہیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ ہائیڈروسیفلس جو بیماری ہے وہ دماغ کے اندر جو سیال ہوتا ہے، یعنی جو لیکوڈ ہوتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سر کے سائز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کی وینیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا سر کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ تکالیف رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات میں جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے، سب سے پہلے ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، اور جب انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ یہ اس کا انفیکشن یا ٹیومر یا کوئی بھی اسی قسم کی کوئی دماغی بیماری ہو جس کی وجہ سے ہے، یہ سیال کی مقدار زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ تو جب یہ سیال زیادہ بن جاتا ہے، زیادہ تکلیف دینا شروع کرتے ہو، تو اس وقت اس مریض کو متلی اور قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر میں مشکلات آتی ہیں، یعنی نظر میں دھندلا پن آ جاتا ہے، نظر میں دقت آتی ہے، دیکھنے میں، پہچاننے میں، بولنے میں، یہ ساری تکالیف اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ دماغی کاموں میں اس مریض کو بہت زیادہ دقت آتی ہے، یعنی یہ دماغی کام میں اچھی طرح دماغ سے کام نہیں لے سکتا، کر نہیں سکتا، وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کیلیبر نہیں ہوتا جو عام لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کام روٹین میں کرتے ہیں۔ یہ اس روٹین کے حساب سے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس روٹین میں یہ کنسسٹنسی کے ساتھ اور ڈیپلی برین کے اوپر پریشر ڈال کے یہ مریض جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے دماغی کاموں میں مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ متحرک حرکتوں میں مسائل، یعنی جب یہ مریض چلتا ہے تو اس وقت اس کو دقت آتی ہے اور چلنے میں مشکل آتی ہے، لڑکھڑاتا ہے مریض، چکر آتے ہیں، متلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے مریض۔ اس قسم کی اس کی علامات ہیں، تھوڑی دیر چل کے وہ بیٹھ جائے گا، سانس لینا شروع کر دے گا، زیادہ اس کے اندر جو کلیورٹی ہوتی ہے، ایکٹیویٹی جو اس کی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو حرکت کرتے وقت بہت زیادہ دقت آتی ہے کہ زیادہ دیر تک وہ حرکت میں نہیں رہ سکتا، اور حرکت وہ اپنی روٹین میں نہیں کر سکتا، یعنی آپ جب قدم اٹھاتے ہیں یا چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ رخ ہے، میں نے یہاں پر پاؤں رکھنا ہے، یہاں پر میں نے جانا ہے، تو یہ مریض جو ہے ہائیڈروسیفلس کا، اس کا پورا کنٹرول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو دقت آتی ہے اور اس کو بہت بڑی پرابلم آتی ہے۔ یہ اس کے کازز کیا ہیں؟ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہیں۔ کازز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ یہ پیدائشی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، والدین کی طرف سے، خصوصاً جب والدہ کو شوگر وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی پرابلم کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور ویسے بھی عام لوگوں کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے اس بچے کو، لیکن یہ شوگر والا جو مریض ہوتا ہے، مریضہ ہوتی ہے، جو مدر ہوتی ہے اس بچے کی، اس کے اندر اگر شوگر کا عارضہ ہے تو اس کو پرابلم آنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کو ہائیڈروسیفلس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ چوٹ یا زخم، کوئی چوٹ یا زخم ایسا برین، دماغ کے اوپر، سر کے اوپر ہو گیا جس کی وجہ سے اندر انفیکشن ہو گیا، تو یہ پرابلم آ سکتی ہے ہائیڈروسیفلس کی، کہ وہ جو سیال مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خطرناک بیماریاں، یعنی برین کا ٹیومر ہو گیا یا کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا، یہ بھی اس کا ایک کاز ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہائیڈروسیفلس ہوتا ہے۔ دماغی کی معمولی خرابی، دماغ کی اگر خرابی ہے، دماغ کے اندر کوئی فالٹ رہ گیا ہے، اس کے سٹرکچر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہائیڈروسیفلس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔
تو ٹیسٹ اگر آپ نے کروانا ہے تو پھر آپ کو سی ٹی اسکین کروانا پڑے گا، ڈاکٹر آپ کو سی ٹی اسکین ریکمینڈ کرے گا، ایم آر آئی ریکمینڈ کرے گا، اور تیسرا جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لومبر پنکچر ہوتا ہے، یعنی اس کے سر کے اندر سے وہ مواد لے کر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کس چیز کا انفیکشن ہے اور کون سی چیز اٹیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے اور کون سا علاج کیا جاتا ہے جس سے یہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی جلدی پتہ چل جائے اس مرض کا اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، چونکہ سر کا سائز جو ہوتا ہے زیادہ نہیں بڑھتا اور محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم آئی، گھر والوں کو پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دی، تو اس کی سر کا سائز بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا جو دور سے عام لوگ محسوس کر سکیں کہ ہائیڈروسیفلس کا مریض ہے، تو اس کی بہت زیادہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی سرجری بھی کی جاتی ہے، سرجری کر کے پائپ لگا کے برین کے اندر اس کو مواد کو کسی اور راستے کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے، یعنی وہ مواد وہاں پر جمع نہ ہو جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پائپ لگا کے اس کو ڈرین کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ اسٹامک کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ اسٹامک کے اندر سے ہوتا ہو آنتوں کے اندر سے وہ اسٹول کے ذریعے باہر خارج ہو جائے، اور اسی قسم کا اور بھی کوئی اس کا ڈرین کا سسٹم نکالا جا سکتا ہے۔ سرجری اس کی یہی ہوتی ہے۔ فزیوتھراپی اس کی جاتی ہے، فزیوتھراپی بہت ہی سکسیس ملتی ہے اس مریض کے لیے، ہائیڈروسیفلس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسن بھی دی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو جو میڈیسن بتاؤں گا یہ بہت ہی کامیاب ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم پر وقت پر پتہ چل جائے تو فوراً ہی یہ میڈیسن کرانا شروع کر دیں، انشاءاللہ ریکوری 100% ہو جائے گی۔ یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے۔ یہ آپ نے سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایپس میلیفیکا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اکثر، اس کو آپ نے ایپس میلیفیکا 30 طاقت میں لینی ہے تو 1 سے 3 قطرے آپ نے فیڈر کے اندر ڈال دینی ہے، 1 قطرہ ڈال دیں، 2 ڈال دیں، یہ آپ نے فیڈر کے اندر دودھ والا ہے، پانی والا ہے، اس کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو شیک کر کے مکس کر لینا ہے، وہ رکھ لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پلاتے رہیں تو وہ جب ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر جب آپ نے فیڈر تیار کرنا ہے 1-2 قطرے آپ نے اس فیڈر کے اندر ڈال دیا کرنے ہیں۔ آگے جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا کارا، یہ آپ نے 6x میں لینی ہے، 6x میں لینی ہے، بایو کیمک کی میڈیسن ہے یہ آپ نے ایک گولی ایک فیڈر کے اندر اسی کے اندر ڈال دینی، جس کے اندر آپ نے ایپس میلیفیکا کے قطرے ڈالنے ہیں اسی کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے، فیڈر کے اندر پانی والا ہو یا دودھ والا ہو جیسے بھی ہو، وہ آپ نے اس کو پلاتے رہنا، اور دوبارہ پھر جب بنائیں گے اس وقت پھر آپ نے ایک گولی ڈالنی ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے نیٹرم سلف، یہ بھی بایو کیمک کی ہے لیکن آپ نے یہ پوٹنسی میں لینی ہے، کیونکہ بایو کیمک جو ہے وہ بیسیکلی 12x تک کی ہوتی ہے، اس سے آگے پھر میڈیسن ہومیوپیتھی میں شروع ہو جاتی ہے۔ نیٹرم سلف جو ہے وہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اس کا بھی آپ نے 1 سے 2 قطرے اسی پانی کے اندر اسی دودھ کے اندر آپ نے ڈال دینی اور اس مریض کو آپ نے پلاتے رہنا۔ آخری میڈیسن جو ہے وہ ہے برائٹا کر۔ برائٹا کر بہت اچھی میڈیسن ہے، زبردست میڈیسن ہے اس بچے کی، اس مریض کی۔ آپ نے برائٹا کر 200 طاقت میں لینی ہے اور 1 قطرہ 1 سے 2 قطرے آپ نے 1 دن کے اندر استعمال کروانی ہے، آپ نے پورے دن کے اندر جب بھی چاہیں صبح کو استعمال کروا لیں، دوپہر کو استعمال کروا لیں، شام کو استعمال کروا لیں، وہ آپ نے وہ اسی طرح فیڈر کے اندر یا پانی کے اندر ڈال کے مکس کر کے آپ نے مریض کو پلا دیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہائیڈروسیفلس کا مریض جو ہے آپ کا 100% ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے اس کی ڈائٹ کا، خوراک کا اور اس کی انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مریض ریکور ہو جائے گا۔ اس کا سر جو ہے اتنا زیادہ نہیں پڑے گا یا اتنا سیال مواد جو ہے اتنا زیادہ پیدا نہیں ہونا شروع ہو جائے گا ان میڈیسن سے، یہ آپ کا مریض جو ٹھیک بھی ہوگا اور اس کی جو تکلیف ہے وہ بھی کور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہائیڈروسیفلس کے متعلق آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوں گی۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔